اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج ایک ایسے موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے جس کے بارے میں ایم کیو ایم تقریباً 5 سال سے تو مستقل اپنے اندیشوں، خدشوں اور احتجاج اور شکایات کا ذکر آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے کرتی رہی ہے. 1951 اور 1961 یہ مردم شماری ہم میں سے اکثر کی عمروں سے پہلے کے ہیں، اور اس میں کراچی کی آبادی کے سلسلے میں اگر کوئی شکایت یا اس حوالے میں کوئی زیادتی ہوئی ہو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن نمبرز بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی بھی ہوگی تو شاید وہ کسی پالیسی کے تحت نہیں، کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہو. لیکن 1971-72 سے لے کر اب تک سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور 72 کے بعد ہونے والی تواتر کے ساتھ ہر 10 سال کے بعد ہونے والی مردم شماریاں جو بعض صورتوں میں 10 سال سے بڑھ کے 17 19 سال کے بعد ہوئی ہیں، اس کے بارے میں ایم کیو ایم کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ یہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمیں ایسا محسوس ہوا، پھر یقین ہوتا چلا گیا کہ یہ سب ایک قومی اتفاق رائے کے تحت ہو رہا ہے. اسی اندیشے، خطرات، انہی تجربات کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ 2017 کے سینسس سے مردم شماری سے پہلے ہی سپریم کورٹ پہنچ گئی تھی، اور ان سے کہا تھا ہمیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس دفعہ بھی ہونے والے مردم شماری میں کراچی کے ساتھ ڈنڈی ماری جائے گی. نتائج آئے تو اس نے ثابت کر دیا کہ 2017 میں ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈا مارا گیا تھا. اور ایم کیو ایم ہی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کراچی اور سندھ کی مردم شماری کے حوالے سے جیسی بھی آواز اٹھی ہے اب تک، اور جتنی بھی آواز اٹھی ہے اب تک، وہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے اپنے وقت پہ اٹھائی ہے. جب ہم سپریم کورٹ جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہاں پر کام کرنے والی کئی سیاسی جماعتوں نے اس کو تعصب، نفرت اور غلط فہمی پھیلانے کا ارادہ بتایا. اس دفعہ یہ مردم شماری آپ وقت سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں اور وقت کے قریب بھی کہہ سکتے ہیں. گزشتہ ہونے والی مردم شماری 19 سال بعد 19 سال بعد ہوئی تھی، 10 سال کے بجائے 9 سال دیر سے ہوئی تھی. ہم نے 5 سال پہلے کرا کے کم سے کم 4 سال کا اس قوم کا نقصان پورا کیا ہے. وقت سے زیادہ قیمتی، تاریخ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی قوموں کے لیے. ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے جس کو دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے 1/4 اس کی نمائندگی کر دی گئی تھی، جو بنتی ہے اس کا بھی
20% سے بھی کم کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود حکومتیں ہماری مدد کے بغیر نہ بن سکتی تھی نہ بدلی جا سکتی تھی, اور ہم نے ہر بار مردم شماری کو اپنے لیے زندگی اور موت کا معاملہ بتایا, اور اپنے تمام معاہدوں میں پہلے نمبر پہ مردم شماری کو رکھا تھا. لیکن ہمارے خدشات اب یقین میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ یہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت, ایک خاص فارمولے کے تحت ہو رہا ہے. آپ کو آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت وقت سے یہ سوال کر سکیں, مملکت سے یہ سوال کر سکیں, حکومت سے یہ سوال کر سکیں, ریاست سے یہ سوال کر سکیں, عدالت سے یہ سوال کر سکیں. ارے بھائی کوئی ایک وجہ تو بتاؤ اتنی بڑی زیادتی اور دھاندلی کی. سپریم کورٹ بتائے نا کہ جب ہم آپ کے پاس گئے تھے تو آپ نے وہ مدت کیوں نکال دی, آپ نے کئی سال انتظار کیوں کیا, آپ نے مردم شماری سے پہلے لوگوں کو بلا کر ایم کیو ایم کے خدشات کیوں نہیں سنائے, اور بعد میں یہ کہہ کے کہ اب تو نئی مردم شماری کا فیصلہ ہو گیا ہے اس لیے آپ کا کیس, آپ کا مقدمہ خارج. آپ کم سے کم یہی کہہ دیتے کہ نئی مردم شماری بتا رہی ہے کہ آپ کے خدشات صحیح تھے جب یہ وقت سے پہلے ہو رہی ہے. یہ ثابت کرتی تھی کہ 2018 کی مردم شماری غلط تھی, کم گنا گیا تھا 2017 کی. لیکن حد یہ ہے اس دفعہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سال میں یا اس سے زیادہ کی مدت میں دنیا میں اندرونی طور پر جو مائیگریشن ہوئی ہے, آبادی ایک علاقے سے دوسری علاقے میں شفٹ ہوئی ہے, کہیں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے تو وہ کراچی ہے اور سندھ کے شہری علاقے ہیں. لیکن کراچی کی آبادی اگر ایم کیو ایم احتجاج نہیں کرتی, اپنی سیاسی طاقت کا استعمال نہیں کرتی, مکمل طور پر حکومت سے بات نہیں کرتی, اور مردم شماری جس وقت پہ ختم ہونی تھی ختم ہو جاتی, تو آج کراچی کی آبادی 1,40,45 لاکھ سے زیادہ نہ ہوتی. اب شاید پچھلی آبادی کے برابر اب آبادی آئی ہے. تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے وقت پہ مردم شماری جو دی تھی ختم کر دی جاتی, مکمل کر دی جاتی, تو ابھی آپ نے گن لیے ہیں کہ 20 تقریباً کئی لاکھ لوگ آپ نے کم گنے تھے, 20 لاکھ تقریباً. یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے, ریاست, مملکت, حکومت جواب دے ہمیں کہ ایسا کیا گناہ کیا ہے, ایسا کیا جرم کیا ہے, ایسا کیا خطرہ ہے آپ کو ان شہروں سے. کیا ہماری زبان سے, یا ہماری تاریخ سے, یا ہمارے نفسیاتی رد عمل سے, ہماری زبان سے سیاسی, یا ہمارے انداز سیاست سے کس سے خطرہ ہے اور کس کو خطرہ ہے؟ عوام کو خطرہ ہے یا نظام کو خطرہ ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ ایک فارمولے کے تحت ہو رہا ہے, ایک قومی اتفاق رائے کے تحت ہو رہا ہے. 2017 میں بھی ڈنڈی ماری گئی تھی, ڈنڈا مارا گیا تھا, اور کراچی میں بلاکس, کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر میں مردم شماری کی بلاکس جتنی آبادی پرانی تھی اس کے مطابق بھی نہیں رکھے گئے تھے. 2017 میں سندھ کے
مردم شماری کے جو بلاکس تھے، سینسس بلاک، وہ 39,131 تھے، اور 2023 میں 43,838 تھے. ہم آپ کو یہ فراہم کر رہے ہیں. یہ کون سے اعداد و شمار ہیں؟ یہ سارے سرکاری اعداد و شمار. جو اضافہ ہوا ہے 17 سے 23 کے درمیان، وہ سندھ میں تقریباً 12% زیادہ بلاک بنائے گئے، اور کراچی کو مائنس کر دے تو 14% زیادہ بلاکس بنائے گئے. اور کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا ہی شہر نہیں ہے جب سے بنا ہے، 75 سال سے پاکستان کا سب سے بڑا ہی شہر نہیں ہے بلکہ سب سے گنجان ترین آباد شہر ہے. اس میں بلاکس کی تعداد میں صرف 9% اضافہ ہوا ہے. سندھ میں اضافہ 4,707 بلاکس کا ہے، کراچی میں 1,315 کا ہے. پہلا سوال حکومت سے، ریاست سے، مملکت سے، عدالت سے، اس متحرک عدلیہ سے، وہ عدلیہ جس کے دل میں بڑا درد ہے پورے پاکستان کے لیے، جو بار بار ہر بار سو موٹو لیتی رہتی. وہ بتائیں گے اس سے زیادہ کیا اہم کام اور اس سے زیادہ کیا خطرناک ترین فارمولا اور اس سے زیادہ کیا کسی ایک قوم کو دیوار سے لگانے اور دیوار میں چنوانے کے منصوبے جو بن رہے ہیں، اس پہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہی فارمولا بنے گا. کتنے بلاک ہیں؟ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بلاک میں اس سندھ میں سندھ کے تناظر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سینسس کرانے کے لیے، مردم شماری کرانے کے لیے جو عملہ تھا وہ 100% حکومت سندھ کے کا تھا اور ان کے زیر نگرانی تھا، زیر اثر تھا اور زیر احسان تھا. اس نے کمال مہارت کے ساتھ یہ مردم شماری کی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس میں جو چیز معیار بنی ہے وہ ذیلی قومیت اور زبان ہے. سندھ بھر میں جو مردم شماری کے بلاکس بنائے گئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کئی گنا زیادہ ہیں کراچی کے مقابلے میں، پرسنٹیج وائز. پہلا نقطہ کہ کراچی، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، دیہی علاقوں کے مقابلے میں کم بلاکس بنے ہیں. ہے کوئی وجوہات، رائے؟ کیسی انڈسٹریلائزیشن ہوئی اندرونی سندھ میں، کتنے تیل نکل آیا ہے، کتنی زیادہ زراعت بڑھ گئی ہے، کیا ایسا ہوا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں سے زیادہ آبادی ادھر منتقل ہو گئی ہو؟ پھر ہر بلاک، مردم شماری کے ہر بلاک میں اندرون سندھ ایوریج 250 ہاؤس ہولڈ ہیں، 250 گھرانے یا گھر ہیں ایک بلاک میں.
جب 250 اندرون سندھ میں ہیں تو آپ بتائیے کراچی میں کتنے ہونے چاہیے؟ اس سے کم ہونے چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے؟ کوئی لالو کھیت جیسی، لیاقت آباد جیسی بھی آبادی ہے، کوئی اورنگی جیسی بھی اتنی گنجان آبادی ہے، کوئی کورنگی جیسی، نیو کراچی جیسی بھی گنجان آبادی ہے پورے پاکستان میں؟ اندرون سندھ کو تو چھوڑ دیجئے، باقی شہروں سے مقابلہ کر لیجئے۔ تو جناب عالی یہاں پر ایک بلاک میں کراچی میں 184 یا 187 ہاؤس ہولڈ ہیں ایک بلاک میں۔ لاڑکانہ میں کتنے ہیں؟ 251 ہیں، اور نواب شاہ میں 261 ہیں، کراچی میں 184 یا 187۔ دوسرا سوال ہے، ہم ریاست کے چوتھے ستون کے ذریعے اور اس سے بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ آج ہونے والے ٹاک شو میں بات کریں، وہ تمام چینل جن کی مہربانی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کے ذریعے اگر ہماری آواز کہیں تک پہنچ رہی ہے، کہ پہلا سوال ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جنگ ہو گئی تھی کراچی میں؟ کوئی بم مار دیا گیا تھا؟ کوئی نیا ملک بن گیا تھا؟ کہاں چلے گئی یہاں کی آبادی؟ اور یہاں لوگ نہیں آ رہے تھے، اگر خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، اندرون سندھ کے، پنجاب میں سرائی کی بیلٹ کے، تو پھر کہاں جا رہے تھے؟ کوئی تو اعداد و شمار ہے نا جو قوم کے سامنے رکھیں آپ۔ پھر جناب عالی کراچی کو تو آپ نے اس طرح گھیر لیا ہے کہ یہ پھیل ہی نہیں پا رہا صحیح طرح سے، یہ تو اوپر جا رہا ہے۔ ایک 80 گز کے، 100 گز کے، 120 گز کے پلاٹس پر لوگ یہاں کے مجبوراً 4 منزلہ اور 8 گھر بنا رہے ہیں۔ تو بھائی یہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ اندرون سندھ میں کسی جگہ ہر بلاک میں، ہر ایک بلاک میں وہاں کے 250، 260، 261 گھرانے موجود ہیں، اور کراچی میں 187؟ پہلے بلاک اور پھر بلاک کے اندر جو ہے، پھر جناب عالی پاکستان بھر میں کچھ ایسے بھی بدنصیب گھر ہوں گے، یا مجبوری کی وجہ ہوگی یا کوئی وجہ بھی ہوگی، 1% یا 1% سے بھی کم ایسے گھر ہیں جہاں پر ایک گھر میں ایک ہی آدمی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ کراچی میں 8%۔ بھائی کراچی میں تو اتنا قبضے ہوتے ہیں فلیٹوں پر، اس پہ کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا اپنا گھر خالی چھوڑنے کا۔ کراچی میں MQM جو کہ 35 سال سے یہاں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت رہی، تمام دھاندلیوں کے باوجود، لیکن 18 میں تو حد ہو گئی تھی۔ ہم اخلاقی طور پہ جیتے تھے، کچھ انتظامی طور پہ جیتے تھے۔ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے مطابق MQM کے تجزیے کے مطابق، MQM کی تحقیق کے مطابق، کراچی میں تقریباً 45 سے 47 کثیر المنزلہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں۔ ہزار 40 سے 45 سے 47 ہزار کثیر المنزلہ عمارتیں کراچی میں ہیں۔ سرکاری، اس حوالے سے سرکاری اعداد و شمار 40,000 کے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں تقریباً 41,000 ایسی عمارتوں میں، ہائی رائز عمارتوں میں، کثیر المنزلہ عمارتوں میں، جہاں پہ کچھ ایسی عمارتیں بھی جہاں سینکڑوں کے حساب سے فلیٹ موجود ہیں. ہمارے مطابق، ایم کیو ایم کے مطابق 41,000 اور سرکار کے مطابق، مردم شماری کے کمیشن کے مطابق، سینسس کمیشن کے مطابق، ان کی سرکاری اعداد و شمار یہ ہے کہ کراچی میں 32,000 کثیر المنزلہ عمارت میں یا تو مردم شماری کا عملہ گیا ہی نہیں ہے، اگر گیا بھی ہے تو پہلی یا دوسری منزل سے ہو کے آ گیا ہے. یہ کثیر المنزلہ عمارتیں اتنی بڑی ہیں، یہ 32,000 کی 32,000 سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ اتنی بڑی ہے کہ ہر ایک کو بلاک ہونا چاہیے تھا سینسس کا ہی. تو کراچی میں 1,315 کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کراچی میں 16,000 بلاکس نہیں ہونے چاہیے تھے. کراچی میں ان کو جمع کرتے آپ تو یہ پھر 32,000 جوڑیں اس میں 16,000 میں تو کتنا بنتا ہے؟ کراچی میں ایک گھر میں، ایک گھرانے میں ایوریج 5 کا ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا ہے. آپ نے ہمیں نہ صرف یہ بتایا کہ شہر تباہ حال ہے، یہاں پہ روزگار نہیں ہے، حالت جنگ ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے. دوسرا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا بانجھ ہونے کا بھی، اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. جو نیچرل گروتھ ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے شہر. آپ کو ڈر ہی ہے کہ نہ یہ سیاسی طور پہ بانجھ ہو پا رہے ہیں، نہ فکری طور پہ ہو پا رہے ہیں. تو آپ نے یہ کر کے دکھا دیا. بھائی ہم کوانٹٹی پہ نہیں، کوالٹی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی شاید ملک کے بہت سارے علاقوں سے زیادہ نیچرل گروتھ بھی اس شہر کی ہو رہی ہے. یہاں پر پورے پاکستان میں شاید یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک گھر میں 6 یا 7 افراد رہتے ہیں ایک گھرانے میں، اور کراچی میں پچھلی دفعہ 5.8 تقریباً 6 وہ مردم شماری جس کو حکومت نے، ریاست نے قبول کیا کہ وہ جعلی تھیں، دھاندلی زدہ تھیں، ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی، اس میں تھا 5.8. اب کی تو آپ نے 4.47 کر دیا تھا. تو جواب چاہیے اس کو. پاکستان کے سب سے محب وطن شہر کو، جس کے خون پسینے کی کمائی سے جو صبح اٹھتا ہے، رات گئے تک جاگتا ہے تاکہ آپ پورا پاکستان سکون سے سو سکے. یہ شہر پورے پاکستان کے لیے ضرورت زندگی کو پیدا کرنے کے لیے نکلتا ہے صبح سے، تاکہ پورا پاکستان میں بیماری اور تعلیم، صحت اور تعلیم کے انتظامات ہوں، اس شہر میں ہو یا نہ ہو. پورے ملک میں روزگار کے انتظامات ہوں، اس شہر میں ہو یا نہ ہو. پورا پاکستان میں امن ہو، اس شہر میں ہو نہ ہو. پورے پاکستان کا استحکام، حفاظت کا انتظام یہ شہر کرے، یہ شہر چاہے ہو یا نہ ہو. دنیا بھر میں سب سے وفادار، سب سے عزت دار وہ لوگ، وہ طبقہ کہلاتا ہے جو سب سے ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس ادا کرتا ہے. آپ جواب دیجئے. جو سوالات اٹھائے ہیں، آپ یا تو کہیں کہ آپ غلط تھے یا جتائیں کہ ہم غلط تھے. کوئی مذاکرہ، کوئی گفتگو،
کوئی عدالت، کوئی مقدمہ یہ مجرمانہ خاموشی کسی بڑی سازش کے ساتھ ساتھ کسی بڑی طوفان کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے. میں مزید اعداد و شمار کے لیے فاروق بھائی